میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے خطبے میں معاشرے کی بہت بڑی بیماری جس سے رحمان کے بندے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں وہ ہے زنا، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ زنا کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور انسانی زندگی پر اور معاشرتی زندگی پر کس طرح کے برے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے لیے کن کن وسائل سے، کن کن اسباب سے دور رہنے کی ہمیں تاکید کی ہے، ان ساری چیزوں پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں اسی موضوع کے متعلق زنا سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ اسباب مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو چیز انسان کو گناہ سے روکنے والی ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ احساس ہونا انسان کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، میری ایک ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح کہا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ چیزوں سے جو چیزیں تم چھپ کر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیزیں تم کھل کر سب کے سامنے کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کرتوت تم کرتے ہو، جو کارنامے تم سے صادر ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو اللہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے تمہاری ہر چیز سے واقف رہتے ہیں۔ تم گھر کے اندر رہو، گھر کے باہر رہو، تنہا رہو یا مجمع میں رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نظر تم پر ہوتی ہے۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اللہ سے چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ یہ احساس ہمارے اگر دل میں ہوگا تو پھر گناہ کی طرف کبھی طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ آج کل تو اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آج دیکھیے بڑی بڑی کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑے شو روم میں سی کیمرے ہوتے ہیں، اور آفس میں باس بیٹھا ہوا رہتا ہے، کیمرے لگے رہتے ہیں۔ اب نوکروں کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہماری ہر چیز کیمرے کے اندر نوٹ ہو رہی ہے، اور جو آفس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک ایک چیز ہماری دیکھتا ہے، تو پھر وہ وہاں کے اصول کی، وہاں کے قانون کے خلاف کرنے کی کبھی جرأت نہیں کرتا، کہ اس کو معلوم ہے میری ہر چیز نوٹ ہوتی ہے۔ یہ احساس دنیا میں جب ہو رہا ہے تو اس سے بڑے سی کیمرے اللہ کے لگے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کا کل اللہ کے یہاں حساب بھی دینا ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اللہ کے رجسٹر کے اندر، اللہ کے کیمرے کے اندر نوٹ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کو سامنے لایا جائے گا۔ جب بندہ انکار کرے گا سامنے بتایا جائے گا، دیکھیے آپ کی عدالت آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس میں جب کیس لڑتا ہے وکیل، سامنے والا انکار کرتا ہے تو فوراً دکھایا جائے، دیکھو تم نے کہا تھا نا اپنی تقریر میں۔ تو یہ ایک ریہرسل ہے، ہمارے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قیامت کے دن ہر چیز ہماری نوٹ کر کے ہمیں دکھائی جائے گی۔ تو یہ احساس ہمارے اندر رہے گا تو پھر گناہ کی طرف ہماری طبیعت کبھی آمادہ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جس کا ہر وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، دنیا میں زنا کی جو سزا تھی گزشتہ ہفتے بتائی گئی، آخرت کے اندر کیا سزا ملنے والی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا سے تو انسان بچ سکتا ہے، کسی نہ کسی ہیلے سے بچ سکتا ہے، آخرت کے سزا سے بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو آخرت کی اس سزا کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخرت میں زنا کی سزا کیا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، بڑی تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا۔
آسمانی دنیا کی خواب میں سیر کروائی گئی اور بہت ساری چیزیں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. تو اس میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب میں فرشتوں کے ساتھ چل رہا تھا تو ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا جو تنور کی طرح تھا، بھٹی کی طرح تھا. اوپر والا حصہ ذرا تنگ تھا، نیچے والا حصہ چوڑا تھا جیسے بڑی ہانڈی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی اور ایک شور تھا. جب آگ کا لاوا اوپر آتا تو لوگ اوپر آتے، ایسا لگتا کہ ابھی باہر نکلنے والے ہیں. پھر جب وہ لاوا نیچے جاتا تو لوگ بھی نیچے جاتے. تو کہا کہ ہم نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی تھی، اور جب آگ کا لاوا ان کو پکڑتا تو چیخ نکل جاتی تھی. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زناکار ہیں. دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں جن کو قیامت میں یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. اس سزا کو یاد کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا میں معمولی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. آخرت کی جو آگ ہے اس میں اگر ننگا ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے کیا حالت ہوگی؟ ہانڈی میں جیسے چیز پکتی ہے ویسے آگ میں ان کو پکایا جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہوگی. اس کو یاد کرتے اگر ہم رہیں گے دل کے اندر خوف ہوگا، پھر کبھی اس کی جرأت نہیں ہوگی. تیسری چیز جس سے گناہوں سے، جس چیز کے کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی. دیکھیے نماز دن میں 5 مرتبہ آدمی اللہ کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑے گا، وہ آدمی پھر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. اس کی طبیعت پھر گناہ پر اس کو آمادہ نہیں کرے گی. وہ شرمائے گا، میں گناہ کروں گا پھر میں مسجد میں آؤں گا اللہ کے سامنے پھر نماز پڑھوں گا، کیسے میں گناہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ اگر نماز صحیح ہوگی، اللہ کے استحضار کے ساتھ یہ تصور کر کے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے انسان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا تو یہ نمازوں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس کو گناہ سے روک دے گی. قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے، گناہوں سے روکتی ہے، غلط چیزوں سے روکتی ہے. تو نمازوں کی پابندی اللہ کے دھیان کے ساتھ اگر انسان کرے گا تو پھر اس طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. چوتھی چیز، آدمی زنا کیوں کرتا ہے؟ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. جب کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو غلط راستے کو اختیار کرتا ہے. پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا اسلام انسان کے جذبات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس لیے اسلام نے صحیح طریقے پر شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ بتایا. آدمی جب جوان ہو جائے، نکاح کی خواہش پیدا ہو جائے اور اس کے پاس وسائل ہوں تو اس وقت اس کو شادی کرنی چاہیے، بلکہ ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وقت پر ان کی شادی کروائیں. قرآن نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ اپنے نیک بندوں اور غلاموں کو آپ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو ان کا نکاح کرواؤ. یہ سرپرستوں کو حکم دیا گیا. وقت پر جب ان کے اندر وہ جذبات ہوں، وقت پر شادی نہیں ہوگی، پھر وہ نوجوان گناہ میں ملوث ہوگا تو اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو وقت پر شادی کروانا یہ بھی زنا سے علاج کا طریقہ ہے. پچھلے ہفتے بتایا تھا اگر ایک سے خواہش پورا نہیں ہوتی 2 کا آپ کو اختیار دیا، 2 سے نہیں ہوتی 3 کا اختیار دیا، 3 سے نہیں 4 کا. یہ کس لیے؟ کہ انسان غلط راستے کو اختیار نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب کر کے کہا کرتے تھے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی عمر کو پہنچے، یعنی ان کے اندر نکاح کے جذبات جب پیدا ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے. اس لیے کہ آدمی شادی کرے گا اس کی نگاہ جھکے گی، جب بیوی مل جائے گی دوسروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی. یہ علاج بتایا، حدیث میں بتایا کہ جب بیوی مل جائے گی، بیوی سے انسان خواہش پوری کرے گا، پھر
پھر دوسری عورت کی طرف نگاہ اس کی نہیں اٹھے گی. اور دوسرا فائدہ بتایا شرمگاہ محفوظ رہے گی. تو یہ نکاح بھی ایک علاج ہے زنا سے بچنے کا. پانچویں جو چیز بتائی گئی جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے وہ ہے روزہ. ایک آدمی کے اندر جذبات ہیں, شادی کا جذبہ ہے, لیکن وسائل نہیں ہے, مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, نان نفقے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مجبوری ہے. اب ایسا آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ شادی کرے تو وسائل نہیں, نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. اس کا بھی علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. روزہ انسان رکھے گا بھوکا رہے گا. بھوکا انسان جب رہتا ہے تو اس کی شہوت, اس کے جذبات کمزور ہو جاتے ہیں. جو شیطانی طاقت رہتی ہے, نفسانی طاقت رہتی ہے, نفس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے, جذبات سرد پڑ جاتے ہیں. پھر وہ آدمی مسلسل روزے رکھے گا تو پھر گناہ کی طرف اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہو سکتی. حدیث میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. جس کے اندر نکاح کی صلاحیت نہیں, یعنی خواہش تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہے کہ فوراً نکاح کر سکے, تو اس کو چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھا کریں. تو اس سے اس کی خواہشات ختم ہو جائے گی. وجا اصلاً کہتے ہیں خسی کرنے کو, جس سے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. اسلام غیر فطری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہا کہ آپ روزہ رکھیے, وہ فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا, جذبات پر کنٹرول آپ کو حاصل ہو جائے گا. ایسے ہی چھٹی چیز جو بتائی کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے, پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرے, اللہ سے دعا کرے. جذبات پیدا ہو رہے ہیں پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو غلط ماحول سے, غلط راستوں سے دور رکھتا ہے. حرام طریقے سے انسان خواہش کے باوجود بچنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اس کا انتظام کر دیں گے. جذبات ہر انسان کے اندر آتے ہیں, لیکن ہم نے یہ سوچ کر کہ شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے, اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا, تو اپنے آپ کو ایسی مجلس سے دور رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غیب سے انتظام ہوگا اور حلال طریقے سے جذبات پورا کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو لوگ نکاح کی صلاحیت نہیں ہے, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے, عفت کو اختیار کرنا چاہیے, گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری کریں گے. ہم اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اللہ غیب سے ہمارے لیے وسائل مہیا کریں گے, اللہ غیب سے ہمارے لیے اس کے لیے سہولت مہیا کریں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے. ساتواں جو طریقہ بتایا گیا, اپنی عقل کو بھی ذرا استعمال کریں. کیسے سوچنا چاہیے اپنے آپ کو گناہ سے؟ ایک قصہ حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے. ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب دیکھیے اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک نوجوان کہہ رہا ہے. صحابہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے, ایسے بے ادب کی گردن اڑا دیں ہم. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. اس کو اپنے قریب بلایا. جب بہت قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اس نوجوان سے, کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے, تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, مجھے کیا کسی کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا دوسروں کو بھی یہ پسند نہیں کہ کسی کے ماں کے ساتھ زنا کیا جائے. پھر پوچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے, یہ تم کو پسند ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, کون اس کو پسند کرے گا, نہ میں پسند کروں گا نہ کوئی اور پسند کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو دوسرے کی بیٹی ہے, دوسرے بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی سے زنا کیا جائے. پھر پوچھا تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے, یہ تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, میں کیسے پسند کروں گا, کوئی نہیں پسند کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو نہیں چاہتے ہیں کہ اپنی بہن سے کوئی زنا کرے. پھر پوچھا خالہ سے کوئی زنا کرے, پھوپھی سے کوئی زنا کرے, یہ تم کو پسند ہے؟ کہا اللہ کے رسول پسند نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تم کو پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو بھی پسند نہیں ہے.
تم جس سے زنا کرو گے یا تو کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی پھوپھی ہوگی یا کسی کی خالہ ہوگی. جب اپنے رشتہ داروں سے کوئی غلط کام کرے یہ ہم کو پسند نہیں تو ہم دوسروں کے رشتہ داروں سے غلط کام کرے تو کیا ان کو پسند ہوگا؟ یہ سوچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس ناحیے سے بھی ہم کو سوچنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول کتنے شفیق کتنے بڑے مربی ہیں, سوچنے کے کیا کیا طریقے ہم کو بتائے ہیں. تو اس ناحیے سے بھی انشاءاللہ ہم سوچیں گے, اللہ تعالی ہمیں خود بخود اس سے دور رکھے گا. 8ویں چیز اس کو بھی یاد رکھیے, صحبت. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھی عادتیں آئیں گی, بروں کے ساتھ رہیں گے بری عادتیں آئیں گی. جیسے مثل مشہور ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے جذبات بدلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دے کر بتایا. اچھے دوستوں کی مثال بتائی, عطر بیچنے والا. کسی دکان میں عطر بیچا جاتا ہے, آپ اس دکان کے پاس جاتے ہیں, عطر خریدیے نہیں لیکن جائیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اچھائی آ جائے گی. بری صحبت کے بارے میں بتایا کہ جیسے بھٹی والا ہے, بھٹی کے پاس جا کر آپ کھڑے بھی رہیں گے اس کا دھواں آپ کے ناک میں جائے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے. برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, آپ نہ چاہیں گے تب بھی آہستہ آہستہ ان کی برائیاں ہمارے ساتھ آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے اور فرمایا المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر الی من یخالل, اب کس سے دوستی کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے, وہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھے سے اچھے گھرانے والا بچہ جب بری صحبت میں رہتا ہے, برے ماحول میں رہتا ہے تو پھر خود بخود اس کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی اس برائی کا عادی بن جاتا ہے. تو اس لیے بری صحبت سے بھی بچنا چاہیے, برے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے, برے ماحول سے بھی بچنا چاہیے. یہ چیزیں برائی پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہے. 9ویں چیز, انجام کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم جو عمل کرتے ہیں نا وہ ایک طرح کا قرض ہوتا ہے. ہم برائی کریں گے آگے آنے والی ہماری نسل بھی برائی کرے, یہ یاد رکھنا چاہیے. حدیث میں بھی فرمایا گیا, حدیث اگرچہ کمزور ہے لیکن فرمایا گیا عف تعف نساؤکم. طبرانی کی روایت ہے کہ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. مطلب کیا ہوا, اگر ہم بدکاری کریں گے, ہم غلط کام کریں گے, ہم غلط صحبت اختیار کریں گے, ہماری عورتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی, کل کو ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہماری بیویاں پاک دامن رہیں, عورتیں چاہتی ہیں ان کے شوہر پاک دامن رہیں, بچے پاک دامن رہیں. سب سے پہلے اپنی حفاظت ہم کو کرنی چاہیے. یہ کچھ وسائل ہیں, اس پر اگر ہم غور کریں گے تو زنا سے بچنا اور برائی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آخری بات, اگر کسی سے اللہ نہ کرے گناہ صادر ہو گیا, اس طرح سے کسی نے زنا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کر لیا, اب اس کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. کتنے پیار سے اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کہیے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے ساتھ برائی کی, اپنے ساتھ برا کیا ہے, ان سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, پھر تاکید سے کہتے ہیں وہی بخشش کرنے والا ہے, وہی مہربانی کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ غفور الرحیم ہے کہ اگر ہم گناہ کریں, نہیں, جرات جان بوجھ کر کریں گے پھر اللہ کی طرف سے توبے کی توفیق نہیں ملتی. یہ یاد رکھنا چاہیے. غلطی سے ہو جائے توبہ کرے گی اللہ معاف کرے گا, معلوم ہو کر عمدن کرتے اللہ غفور الرحیم ہے تو آہستہ آہستہ پھر توفیق اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی, مذاق اڑایا جائے گا. اللہ کا مذاق اڑانا ہے تو جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے, خدا کا مذاق اڑاتا ہے, اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی اصلاح ہوگی, معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی پاک فرمائے, پورے معاشرے کو اور ملت کو پاک فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.